ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مرد ہے یا عورت، اللہ تعالیٰ اس پر کتنا خوش رہتا ہے. اور جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر کس قدر ناراض رہتا ہے. نمبر 3، موت کے وقت انسان کی حسرت کیا ہوتی ہے. ہر شخص پر موت آنی ہے، مرد ہے یا عورت، غریب ہے یا امیر. موت کے وقت انسان کے اندر ایک حسرت ہوتی ہے. وہ حسرت کیا ہے؟ ان 3 نقطوں پر اختصار کے ساتھ آج گفتگو ہونی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ناطق وحی ہیں، آپ کے پاس جو علم تھا وہ علم وحی تھا. آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا، علم وحی تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل دور کے ایک شخص کا واقعہ بتایا گیا. سفر پہ تھا، دوران سفر آسمان پر بادل چھائے ہوئے، ایک آواز سنتا ہے. بادلوں کے اندر ایک آواز سنتا ہے. غور کریں، حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے لیکن غور کریں، بادلوں کے اندر وہ مسافر ایک آواز سنتا ہے. وہ آواز کیا ہے؟ اس کے حدیقت فلان ہے. وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی بادلوں پر ہے، وہ بادلوں کو حکم دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے. فرشتے کا حکم در حقیقت اللہ کے حکم سے. کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ لوگوں، فرشتے اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ نہیں سکتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں۔ فرشتہ حکم دے رہا ہے بادلوں کو، مسافر سفر کے دوران یہ آواز سن رہا ہے، اس کے حدیقت فلان، وہ فلاں شخص کا باغ، اس کو پانی چاہیے، باغ پورا خشک ہو گیا ہے، جاؤ وہاں پانی برسو۔ غور کریں، ایک زمین کا نظام ہے۔ زمین کا نظام کیا ہے؟ جو بڑے لوگ ہیں ان کی زمینیں ہر وقت سیلاب ہو جاتی ہیں، جو حالی قسم کے ہیں، غریب ہیں، ان کی زمینیں خشک رہتی ہیں، بنجر پڑی رہتی ہیں۔ لیکن غور کریں، آسمان والے کے نظام پر غور کریں، حکم مل رہا ہے اس کے حدیقت فلان، فلاں آدمی کا باغ، وہاں پانی کی شدید ضرورت ہے، جاؤ پانی وہاں برسو۔ مسافر حیران ہو جاتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حیران ہو جاتا ہے، یہ کون ہوگا؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ اسپیشل بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے باغ کو پانی پلانے کے لیے۔ یہ کون ہے؟ اتنا بڑا مقام اس کو کیوں ملا ہوا ہے؟ اس مسافر نے اپنے سفر کا رخ تبدیل کر دیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے؟ آسمان پر جو بادل ہیں انہوں نے ایک طرف رخ کیا اور وہ چل رہے ہیں۔ اس نے بھی اپنی رفتار کو تیز کیا، یہ علاقہ قریب ہے تبھی تو میں نے آواز سنی، معاملہ قریب ہے، بادل تیز ہوتے ہیں، وہ آگے نکل گئے، اس نے بھی وہی رخ کیا، آگے حیران ہوا کہ بارش برس چکی، صرف اس کے باغ پر باغ کے اندر ایک جسم نظر آیا۔ اس مسافر نے اس سے پوچھا، یا عبداللہ، اس حدیث سے لگتا ہے یہ بندہ بھی مسلمان تھا، اس لیے اس نے کہا یا عبداللہ، مسمو کا، اللہ کا بندہ، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے، حدیث میں آتا ہے، اس نے اپنا نام وہی بتایا جو بادلوں کے اندر وہ نام سن کر آیا، جو بادلوں میں اس نے نام سنا تھا۔ یہ کیا اعزاز، کیا مقام، کیا مقصد اس واقعے کو سنا جائے گا، سنایا جائے گا، کیا اس آدمی کا مقام، اور کل قیامت دن اللہ نے اس کو اور کیا مقام ہے۔ اس شخص نے کہا، باپ کے مالک نے کہا، یا عبداللہ، لما تسألنی عن اسمی، تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ خیریت تو ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں، میں جا رہا تھا، بادلوں کے اندر میں نے تیرا نام سنا، بادلوں کو تیرا نام لے کر کہا جا رہا تھا، جاؤ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ، سیراب کرو۔ میں دیکھ کر حیران ہوں، ہر طرف ویرانہ ہے، تیرا باغ رونا۔ اب مجھے بتا، کوئی اپنا عمل بتا،
اس نے کہا اب مجبور ہو گیا ہوں کیونکہ تیرا اصرار ہے، سن لے، میرا کوئی عمل نہیں، اتصدق بثلثی وآکل انا وعیالی ثلثا ورد فیہا ثلثہ، میرا کوئی عمل نہیں، کچھ بھی نہیں، اس باغ سے جو کچھ بھی مجھے ملتا ہے، جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوتا ہے، اس پیسے کو، اس کمائی کو میں 3 حصوں میں تقسیم ہوں۔ غور کرو، 3 حصوں میں آج زکوٰۃ جو 2.5% ہے، مانا 40 روپے کے ہے، اس کو بھی آج لوگ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مال کم ہو جائے گا، بہانے ڈھونڈتے، 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، مسکینوں میں، غریبوں میں، مستحق لوگوں میں خرچ کرتا ہوں، اور میرے گھر والوں کے لیے 1/3 کا ہوئی، 1/3 رکھتا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اور مجھے کافی ہوتی ہے، اور 1/3 پورا سال اس باغ پر خرچ کرتا ہوں، اس باغ پہ لگاتا ہوں، بس جی بتاؤ 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے پر اللہ کس قدر خوش ہوا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تو دنیا میں اللہ نے اس کو مقام دیا، کل قیامت کا کیا مقام؟ کل قیامت کے لیے بھی یہ شخص آئے گا اس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، جتنا دیر قیامت کے میدان میں یہ رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کے سر کے اوپر بادلوں کو سایہ کر دے گا، اس کو سورج کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ خوشی ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ جسے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کے اندر بیان کیے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ باپ نیک تھا، بعض علماء کا موقف ہے یہ وہی باغ ہے، یہ وہی باغ ہے، کل تک بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا جاؤ پانی پلاؤ، باغ وہی ہے، مالک بدل گئے، پہلے باغ تھا، اس کا انداز تھا، آج باغ فوت ہو گیا، آج اس کی اولاد مالک ہے، مالک بنے، باغ تیار ہو گیا، وہی باغ۔ یہ بھائی آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ دوسرا واقعہ ہو، بعض کا موقع بھی ہے، یہ بھائی آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایسی گندی حالت بن چکی ہے ہمارے علاقے کے مسکینوں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، باپ نے ایسی عادت ڈالی، خوب لٹاتے تھے، اب ایسا کرو، باغ تیار ہو چکا، رات کو جب لوگ سو جائیں ہم چلتے ہیں، ساری رات توڑائی کریں گے اور بھر بھر کر منڈی لے جائیں گے، بیچ دیں گے،
اگر غریب مستحق لوگ آئیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں, سو گئے. اللہ فرماتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم. سوئے ہوئے تھے, پلان بن چکا, چلنا ہے رات کو, سوئے تھے, اللہ کا حکم آ گیا, اللہ نے اس باغ کو تباہ کر کے جڑوں سے اکھیڑ کے رکھ دیا. فاصبحت کالصریم, پورا باغ برباد کر دیا. صبح سے پہلے جب وہاں پہنچے, وہاں پہنچ کر حیران ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں انا لضالون, لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے, اندھیرے میں آ گئے, یہ ہمارے باغ کا راستہ نہیں ہے, باغ کا راستہ کوئی اور ہے, بھول گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے بل نحن محرومون, بھائیو ہمارے باپ کی جگہ یہی ہے, ہمارا باغ یہی تھا, ہم نے جو سوچا غلط سوچا, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا جس طرح باپ کرتا تھا. ہم نے جو پروگ بنایا وہ غلط تھا. بل نحن محروم, ہم محروم ہو گئے, ہم بد نصیب ہو گئے. غور کرو, اللہ تعالیٰ برباد کرنے پہ ہے تو وہ قادر ہے, وہ کر سکتا ہے. بطور امتحان کی بھی آپ دیکھیں تباہیاں پھیل جاتی ہیں. ہمارے شہر میں گل پلازہ کا جو واقعہ ہے, روزانہ آپ بھی اخبار پڑھتے, آج تک کس سے آ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ٹوٹل پونجی وہی دکان تھی, ختم ہو. کچھ لوگوں کا واقعہ میں نے پڑھا اخبار میں, انہوں نے کچھ عزیز و اقارب سے قرضے پر پیسے لیے تھے, ایسا ایسا دیں گے, کچھ نہیں تھا. جو کل تک زکوٰۃ دینے والے تھے آج زکوٰۃ کی مستحق بنے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ان بھائیوں میں ایک دیندار تھا, اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو, یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ جب دیتا ہے اس میں بھی امتحان, جب لیتا ہے اس میں بھی امتحان. میں نے کہا تھا, لیکن اکثریت کا موقف کچھ اور تھا. وہ مادہ پرست تھے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو عذاب سمجھتے تھے, یہ بھی چلا آیا تھا. اب کیا ہو گیا, اب ہمارے ساتھ کیا بنا؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب اللہ کیا کہتا ہے, اللہ ہم سے زیادتی ہو گئی, ہم سے غلطی ہو گئی, اے اللہ ہم پہ رحم فرما. اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب, کذالک العذاب, یہ دنیا کا عذاب ہے. نہ تمہارا مال رہا نہ تمہاری عزت رہی, لوگوں کے سامنے جانے کی قابل نہ رہے, منہ دکھلانے کے قابل نہ رہے, نہ عزت رہی نہ مال رہا. عزت ہے اللہ کے قوانین کے احترام میں, برکت ہے دنیا میں. کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب ہے, کل قیامت دن جو عذاب ہونا ہے وہ کیا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کل قیامت کے دن یہ لوگ
جن کو اللہ نے مال دیا ہے، سونا دیے، چاندی دیے، نقدی دیے، کارخانے، دکانیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی ان کو خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب۔ یوم یحمى علیہ، اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، یوم یحمى علیہ، کل قیامت دن یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر، زکوٰۃ نہ دینے والے، ان کو تو بڑھ چڑھ کے نہیں رہتا، جب آئیں گے قبروں سے اٹھیں گے، معاشر کے میدان میں آئیں گے، فرشتے سب سے پہلا ان کو پروٹوکول کیا دیں گے پتہ ہے؟ سب سے پہلا پروٹوکول ان کو کیا دیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ پہلا پروٹوکول یہ دے گا، اللہ حکم دے گا دنیا میں ان کو میں نے جو کچھ دیا تھا تمام چیزوں کو میری قدرت سے جمع کرو اور جاؤ جہنم کی آگ میں گرم کرو۔ ابھی تو معاشر کے میدان میں ہیں، ان کے تمام خزانوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ گرم کرنے کے بعد اللہ فرمائے گا اب یہ گرم ان کے خزانوں کو، ان کی دولتوں کو، ان کے سونے کو، ان کے چاندی کو، ان کے ماتھے پہ، ان کی گردن پہ، ان کی پیٹھ پہ داغو اور ان سے کہو ھذا ما کنزتم، ھذا ما کنزتم، یہ تمہارے خزانے ہیں جن سے تمہاری بڑی محبت تھی، جن کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، یہ ہے خزانے، یہ پروٹوکول ہے جس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس میں والذین یکنزون، کنز کہتے ہیں اس خزانے کو جس کی زکوٰۃ نہ نکالی ہے، جس جائیداد کی، جس سونے کی، چاندی کی، نقدی کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، شریعت کی طرح میں وہ کنز ہے، اس کو کنز کہا گیا ہے۔ آیت نازل ہوئی، مسئلہ سن کر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ قربان جائے نبی علیہ السلام اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تھے، نبی علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو آیت سنا دی کہ جس مال کا زکوٰۃ نہ نکالا جائے وہ کنز ہے، فوراً کر گئی، واپس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹوٹل جائیداد یہ 2 بالیاں ہیں، ٹوٹل جائیداد یہ 2 بالیاں ہیں، ایک دائیں کان میں ایک بائیں کان میں پہنتی ہوں، 2 بالیاں ہیں سونے کی۔ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہیں یہ کنز تو نہیں ہے، کہیں تو یہ کنز تو نہیں ہے کہ کل قیامت دن اس کو گرم کر کے مجھے داغا جائے۔ یہ ہے ایک معمولی سی بالی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ام سلمہ یہ کنز نہیں، ہاں اس حد کو پہنچ جائے جس کی زکوٰۃ ہے پھر تو زکوٰۃ نہیں دے گی تو یہ کنز ہے۔ آج دنیا کنز کی مالک بن چکی ہے لیکن خرچ نہیں کرے، نہ کرو، محبت کرو، دولت سے پیار کرو، اپنے پاس رکھو، بینک بیس بناؤ، لیکن سن لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ ہر شخص کا
میرے بھائیوں میری بہنوں سنو، ہر شخص کا جب موت کا وقت ہوتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، موت آنے والی ہے، موت قریب ہے، جب موت قریب ہوتی ہے واپسی کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اس وقت اس کے سامنے صدقہ خیرات کی عظمت سامنے ہے، اس وقت کسی اور چیز کی عظمت نہیں، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مسکینوں پر، غریبوں پر، یہ ذمہ داری ہے۔ ہر شخص جس ماحول میں رہتا ہے، غریبوں کو تلاش کرو، مستحقین کو تلاش کرو۔ آپ کے لیے تو خوش نصیبی ہے کہ وہ مدارس، جن مدارس میں مسکین، فقیر، غریب بچے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان اداروں کے انتظامیہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے محسن ہیں، جو تھر کے ریگستان میں گھومنے والے، جنہیں اپنے مستقبل کے پتہ نہیں، اور معصوم بچوں کو لا کر قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بلوچستان کے پہاڑوں سے بچوں کو لے کر قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ بچے جب یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں، تھر ان کی دعوت پر، بلوچستان ان کی دعوت پر جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے سیکھا، کس طرح تعلیم دے رہے ہیں، دل باغباں ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں پر، ریگستانوں پر قرآن و حدیث کی تعلیم، عقیدہ توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، ان طلباء کے، ان اداروں کے سرپرست بن جاؤ، سرپرست بن جاؤ۔ وقت قریب ہے، جب بہت قریب آتی ہے، ایک حسرت ہے اور معذرت قرآن ہے، موت قریب آتی ہے، اس کے سامنے صدقہ خیرات کی عظمت سامنے آ جاتی ہے۔ فیقول، تو ایک ہی بات کرے، اے اللہ، اے اللہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے، اے اللہ تھوڑی سی مجھے اور زندگی دے دے، اے اللہ تھوڑا سا مجھے موقع دے دے۔ کیا کرے گا؟ فاصدق، میں خوب تیرے راستے میں صدقہ خیرات کرتے آ جاؤں۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، اور کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ نہیں کہے گا تھوڑی سی مہلت دے دے میں حج کر لوں، تھوڑی سی مہلت دے دے میں عمرہ کر لوں، تھوڑی سی مہلت دے دے میں نمازیں پڑھ لوں۔ ایک ہی بات، ایک ہی بات، قرآن کریم ایک ہی بات ہے، کیا کہے گا؟ اے اللہ تھوڑا سا موقع، مجھے صدقہ خیرات کی عظمت اب سامنے آ گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عظمت سمجھ آ گئی، مجھے موقع دے دے تاکہ میں خوب تھوڑے سے وقت میں خوب صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں کی فہرست میں آ جاؤں گا۔ اللہ خبر کر لیں، تجھے ہم نے موقع دیا، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال تجھے موقع دیا، تو نے فائدہ نہ اٹھایا، تو بہت کچھ کر سکتا تھا، نہ کیا، اب کوئی موقع نہیں، وقت ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔